بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر احمد خان آپ کی خدمت میں سردی سے ہونے والے نزلہ زکام، موسم کی تبدیلی سے ہونے والے نزلہ زکام کی ادویات اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردی کا موسم آنے والا ہے اور گرمی کا اختتام کے اثرات شروع ہیں، تو سردی کے اپنے امراض ہوتے ہیں اور بعض اوقات بعض لوگ سردی کے موسم میں بہت زیادہ نزلہ زکام اور سینے کی تکالیف کے شکار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ دائمی یعنی مستقل نزلہ، کھانسی، زکام، ناک کا بند رہنا، چھینکیں، الرجی، سوتے ہوئے ناک کا بند ہو جانا یا سانس کی تکالیف وغیرہ کی شکایت بہت زیادہ کرتے ہیں، خصوصاً سردی کے موسم میں۔ تو دوستو، آج ہم نزلہ اور زکام کے بارے میں جو عام طور پر ہر بدلتے موسم میں یوں تو لگتا ہی ہے، لیکن سردی میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ہر دوسرے انسان کو نزلہ لگا ہوا ہے یا ابھی لگ کر ختم ہوا ہے اور اسی کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں۔ نزلہ زکام اور سانس کی تکلیفوں میں مبتلا افراد کو محکمہ موسمیات کی طرح موسم اور ماحول کی تبدیلی کا علم و احساس قبل از وقت ہو جاتا ہے۔ سردی کی لہر 2 دن بعد پہنچتی ہے، مگر ان پر اس کا اثر پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے اور یہ ناک کوریدنے لگتے ہیں، اور جب موسم آتا ہے تو پھر جو ہے نا ان کی چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے اور تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ تو دوستو، اگر ان تکالیف کا سدباب ہم ابتدا میں ہی کر لیں تو انشاءاللہ مشکلات زیادہ نہیں بڑھیں گی۔ دوستو، نزلہ میں عموماً پہلے تھوڑی سی سردی لگتی ہے، پھر ناک اور حلق میں خراش محسوس ہوتی ہے، چھینکیں آتی ہیں اور ناک سے پانی کی طرح کا اخراج ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ اخراج رکے نہیں یا دواؤں سے روکا نہ جائے تو ایک صحت مند انسان، یعنی اگر اس کی صحت عام روٹین پر عام حالت میں بھی اچھی ہوتی ہے تو یہ گاڑھا ہو کر خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ گلا خراب اور کھانسی نزلہ کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی بالعموم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بعض اوقات معمولی سی غلطی سے مختلف قسم کی دوائیاں دینے سے یا اخراج دبا دینے سے نزلہ کھانسی طول پکڑ جاتے ہیں اور پھر نوبت دمہ سے ہوتے ہوئے ٹی بی تک بھی جا پہنچتی ہے۔ تو دوستو، ایسی صورتحال میں اگر ہم ہومیو ادویات سے فائدہ لیں اور ان کو کچھ جان لیں اور ان کو استعمال کرنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ معاملہ اتنے حد تک نہیں جائے گا۔ دوستو، میں آج آپ کو چند ایسی ادویات بتا رہا ہوں جو نزلہ زکام کی ابتدائی حالات میں بہت بہتر ہوتی ہیں، اور اگر وہ حاد حالت میں ہوں تو انشاءاللہ ان ادویات سے ختم ہو جائیں گی، اور وہ اگر آگے بڑھ جائیں تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں آپ کو الگ سی ایک ویڈیو بنا کر دوں گا۔ اگر کسی کو دائمی نزلہ لگا ہوا ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ یہ ادویات اس کے لیے بھی مفید ہوں گی، لیکن اس کے لیے الگ سے بھی انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں دائمی نزلہ و زکام کی ادویات ہوں گی۔ تو دوستو، اب آتے ہیں دوا کی طرف۔ میں سنگل دوا کی خصوصیات یعنی ان کی علامات کے مطابق آپ کو دوا بتاؤں گا۔ دوستو، اگر ابھی زکام کی ابتدا ہے اور صرف سردی محسوس ہو رہی ہے
اور ناک میں احساس بھی زیادہ تیز نہیں ہوا، ابتداءً اگر آپ لوگ کیمفر 1X یا کیمفر Q کے چند قطرے تھوڑے سے شوگر ملک پر ڈال دیں اور وہ مریض کو دے دیں تو انشاءاللہ اس کا زکام آگے نہیں بڑھے گا اور یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہی ایک پڑیا اس کے زکام کا علاج ہو جائے گا۔ اگر شوگر ملک گھر میں نہیں ہے پڑی تو عام چینی جو ہے اس پر بھی ڈال کر دی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کیمفر پانی میں نہیں دی جا سکتی، اور اگر کیفیت اس سے بڑھ گئی ہے اور ناک میں سوزش کا احساس بھی ہے، جلن بھی محسوس ہو رہی ہے، سردی بھی ہے اور سردی سے یہ تکلیف کی ابتدا ہوئی ہے، تو ابتدائی پہلے دن یا 1-2 دنوں میں آپ ایکونائٹ 30 استعمال کریں۔ آپ اس کو آدھے گھنٹے سے بھی دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ 2-4 خوراکوں سے آپ کی نزلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، زکام ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے بعد بھی آپ سستی کر گئے اور کنٹرول نہیں ہو رہا اور وہ پانی پوری طرح جاری ہو گیا ہے، اور یاد رکھیں پانی جلندار بھی ہے، ناک سے گزرتا ہے تو ناک کو جلا کے رکھ دیتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے وہ جگہ سرخ ہو چکی ہے، تو خوب جلندار پانی ناک سے جاری ہو چکا ہے اور مزید سردی بھی محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو گرم رکھنا چاہے، گرمی سے اس کو سکون ہو، دھوپ کی طرف جانا چاہے یا بسترے میں گھسنا چاہے، تو اس مریض کو آپ آرسینک البم 30 بار دیں۔ 1 گھنٹے سے آپ اس کو 2-4 خوراکیں دے دیں تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اس کا یہ زکام بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور دوا ہے ایلیم سیپا، اس کی علامات بھی تقریباً یہی ہیں۔ پانی جو اس سے نکلے گا وہ جلندار ہوگا، خراش پیدا کرے گا جہاں سے گزرے گا، لیکن اس کی ایک اور علامت پھر یہ ہے کہ آنکھوں سے بھی پانی آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نزلہ جو ہے، یہ زکام جو ہے، یہ سینے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، گلے کی طرف آ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کھانسی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ ایلیم سیپا 30 جو ہے نا، ابتداءً آپ اس کو 1 گھنٹے سے دے دیں، جب کنٹرول ہو جائے تو دن میں 3 بار دیں۔ اور آنکھوں سے اگر جاری ہو گیا ہے اور ناک سے پانی بہہ رہا ہے لیکن پانی سادہ ہے، اس میں جلن نہیں ہے، سادہ پانی ہے، تو اس حالت میں یوفریزیا 30 استعمال کریں۔ اور نیٹر میں اور اس میں بھی ناک سے پانی بہتا ہے، آنکھوں سے بھی پانی بہتا ہے، لیکن اس میں چھینکیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور قبض ہوتا ہے اس میں۔ اگر اس مریض میں قبض بھی ہے، چھینکیں بھی ہیں اور پانی بہہ رہا ہے آنکھوں سے بھی ناک سے بھی، تو نیٹر میں اور 30 آپ اس کو دیں۔ یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ نزلہ زکام میں بڑی پوٹینسی استعمال مت کریں، کیونکہ وہ جو ہے نا بعض اوقات نقصان دہ ہوتی ہے، یکدم جو ہے بہتے ہوئے نزلے کو روک دیتی ہے۔ تو اگر وہ پانی جاری ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو بڑی پوٹینسی دے دی ہے تو وہ نزلہ رک جائے گا اور وہ پھر مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، آپ لوگ پلساٹیلا سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ جب زکام پک گیا اور بلغم نکلنا شروع ہو گیا تو پھر آپ پلساٹیلا 30 صبح دوپہر شام دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹیشیا جو ہے وہ نزلہ زکام اور کھانسی جو ایکیوٹ حالت میں ہوں، ابتدائی حالت میں ہوں، جو ابھی تک پیچیدگی کی شکل اختیار نہ کر چکی ہوں، تو جسٹیشیا 30 آپ استعمال کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ آپ ابتداءً اس کو دن میں 5-6 بار بھی دے سکتے ہیں، اور جب کنٹرول ہو جائے تو پھر آپ اس کو صبح دوپہر شام کچھ وقت کے لیے دے دیں۔
دوستو اگر نزلہ زکام کی وجہ سے آپ کی ناک بند ہے اور ماتھے میں شدید درد ہے، آنکھیں بھی سرخی مائل ہیں، تو دوستو آپ اس کے لیے جو ہے نا نک سوامی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ متبادل کے طور پر بیلاڈونا دیں تو یہ بہترین کام کرے گی۔ اور اگر زکام اور کھانسی ایک ہی وقت میں موجود ہیں تو آپ اس کے لیے جو ہے نا ایلیم سیپا استعمال کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی، بہترین نتائج دے گی۔ جبکہ آرسینک البم اور بیلاڈونا یہ دونوں 30 میں آپ باری باری بھی دے سکتے ہیں، یعنی ایک دوا آپ نے دے دی 5 منٹ کے بعد دوسری دے دیں تو انشاءاللہ یہ بھی بہترین کام کرے گی۔ تو دوستو آپ ان ادویات کو استعمال کریں، انشاءاللہ یہ آپ کی زکام کی ہر قسم کی مشکلات جو ہے نا زکام کی وجہ سے جو ابتدان ہوں گی وہ انشاءاللہ یہ کور کریں گی۔ تو دوستو انشاءاللہ اس کے بعد مزید بھی زکام پر ویڈیوز آئیں گی، نزلہ زکام، کھانسی، سینے کے نمونیا اس جیسے امراض کے اوپر لازماً ویڈیوز آئیں گی، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ صدقہ جاریہ رہے۔ دوستو میں جو ویڈیو شیئر کرتا ہوں وہ سب کے لیے مفید ہوتی ہیں اور سب کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہیں۔ تو دوستو اگر آپ یہ ویڈیو شیئر کر دیں تو سب کا بھلا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہوگا اور یہ صدقہ جاریہ جو ہے نا پھر اس طرح چلتا رہے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔